دوستو ہم وہ قوم ہیں جو سال کے 9 ماہ پانی کی کمی پر روتے ہیں اور سال کے باقی 3 ماہ پانی کی کثرت پر شکوہ کرتے ہیں۔ شہر میں بارش کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال پیدا، بعض حکام کی نااہلی کی وجہ سے سارا شہر پانی میں ڈوب گیا۔ موسلادھار بارش سے لاہور ڈوب گیا۔ کئی گھنٹے کی بارش نے شہر کا جل تھل ایک کر دیا۔ بارش نے تمام متعلقہ اداروں کی کارکردگی کا پول بھی کھول کر رکھ دیا ہے۔ یہ ڈوبی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، ان کو فکر نہیں ہے، پانچ نہیں بجا۔ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ 78 سال سے ہر سال بارش ہونے پر سیلاب کی صورتحال کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ کبھی ہمارے پاس فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہیں بچتا، تو کبھی ہمارے پاس پانی کی کثرت کی وجہ سے کوئی فصل ہی نہیں بچتی۔ جس طرح ہم آج کشکول لے کر IMF سے قرض مانگ رہے ہیں، کہیں آنے والے وقت میں ہمیں بالٹی لے کر پینے کا صاف پانی بھی نہ مانگنا پڑے۔ اور ناظرین، لاہور میں زیر زمین پانی کی گرتی ہوئی سطح مزید تشویشناک۔ واسا حکام لاہور زیر زمین پانی کی کم ہوتی سطح کو روکنے کے دعوے دار۔ عالمی سطح پر لاہور سے متعلق سٹڈی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 30 برس پہلے پینے کے پانی کے لیے صرف 200 فٹ تک بور کرنا پڑتا تھا، لیکن اب لاہور کے مختلف علاقوں میں میٹھا پانی 800 فٹ پر میسر آتا ہے۔ ہمارا مقصد کسی پر الزام لگانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد حل پیش کرنا ہے۔ ہمارے ان دونوں مسائل کا حل ایکویفائر ریچارج ویل سے۔ بارش شروع ہو چکی ہے اور یہ پانی سڑکوں پر جمع ہونا بھی شروع ہو چکا ہے، مگر یہاں ایکویفائر ریچارج ویل موجود ہے، جس کی پرفوریٹڈ سلیب کی مدد سے اب بارش کا پانی اس ٹینک کے اندر آ چکا ہے اور ہماری سڑک بالکل صاف ہے اور ٹریفک رواں دواں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح پانی کے 2 ٹینکرز، جن میں لگ بھگ 7000 لیٹر پانی موجود تھا، اس ایکویفائر ریچارج ویل نے زیر زمین سٹور کیا۔ تو ہم تمام حکومتوں اور حکومتی عہدیداران کو یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ ہوں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر حکومت وقت کو فنڈز کی کمی کا سامنا ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ ہم آپ کو ایک ایسا مکمل جامع لائحہ عمل دینے کو تیار ہیں جس سے حکومتی خزانے پر 1 روپے کا بھی ایکسٹرا بوجھ ڈالے بنا آپ لاہور شہر میں ہر مہینے 40 کے قریب ایکویفائر ریچارج ویلز کو لگا سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام زین ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب۔ دوستو، دور حاضر میں سوشل میڈیا پر جہاں ہر طرف جھوٹی خبروں اور فیک کانٹینٹ کا رانچ ہے، یا ایسا بےمانی کانٹینٹ بنایا جاتا ہے جس سے آپ کو وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو دوسری جانب ہمارے مین سٹریم پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر روزانہ جو ٹاپکس ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان میں بہت بڑا حصہ کنٹمپریری پولیٹیکل ایشوز، پولیٹیکل پارٹیز یا پھر پولیٹیکل پرسنالٹیز پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اسٹرکچرل ایشوز یا تو یکسر اگنور کر دیے جاتے ہیں، یا ان پر بات کی جاتی ہے تو صرف مرچ مسالہ لگا کر ان سے ہونے والے نقصانات پر بات کی جاتی ہے۔ نیگیٹیوٹی کو پروان چڑھایا جاتا ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، ہر کوئی اپنی ذمہ داری دوسروں پر شفٹ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شہر میں بارش کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال پیدا، واسا حکام کی نااہلی کی وجہ سے سارا شہر پانی میں ڈوب گیا۔ دوسری مثال دیکھیے، شہر میں چلتی نان کسٹمز پیٹ اور چوری شدہ گاڑیاں، دہشت گردی، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان اور ان جیسے دیگر سنگین جرائم میں استعمال۔ تیسری مثال دیکھیے، عوامی اداروں میں کرپشن کا راج، عوام کو اپنے جائز کام کروانے کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے۔ دوستو، کیا ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ 78 سال سے ہر سال بارش ہونے پر سیلاب کی صورتحال کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اگر نان کسٹمز پہ اور چوری شدہ گاڑیاں ہی سنگین جرائم میں ملوث ہیں، تو آج تک ہم کوئی ایسا میکنزم کیوں ڈیوائس نہیں کر پائے جس کی وجہ سے یہ گاڑیاں شہر میں اتنی آسانی سے داخل اور خارج نہ ہو سکے؟ ہمارا سسٹم کیوں اتنا کمزور ہے کہ ہمارے عوامی اداروں میں بیٹھے لوگ اتنا بے دھڑک رشوت طلب کرتے ہیں کہ لوگوں کے جائز کام بھی رشوت دیے بنا نہیں ہو پاتے؟ ہم اس چینل کے توسط سے پاکستان اور پاکستانیوں کے ان جیسے تمام مسائل کو سنیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان پر بات کریں گے، ہر ایک مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اس میں چھپے سچ کو باہر نکالیں گے۔ ہم بات کریں گے ہر اس مدعے پر جو ہر پاکستانی کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے،
اور اس کی زندگی میں بے چینی، تکلیف اور اضطراب پیدا کرتا ہے۔ ہمارا مقصد کسی پر الزام لگانا نہیں ہے، ہم کسی کو ان حالات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں، ہم کسی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا مقصد حل پیش کرنا ہے۔ آخرکار ہمارے ان تمام مسائل کے ذمہ دار ہم میں سے ہی چند لوگ ہیں یا پھر بحیثیت قوم ہم سب ہیں، اس پر ہم سب کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ دوستو 78 سال سے یہ مسائل حل کیوں نہ ہوئے، یہ ایک لا حاصل بحث ہے۔ اس چینل کے توسط سے ہم حل پیش کریں گے جو ہمیں ان تمام مسائل سے نکالنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ یہ ایک جامع اور پریکٹیکل سلوشن ہوگا if implemented۔ ایک تو دوستو ہم نیکسٹ ایئر اس کا رزلٹ بھی مہیا کر سکیں گے، اور دوسرا ہم قومی خزانے پر کسی قسم کا ایکسٹرا بوجھ ڈالے بنا ان مسائل کا حل آپ تک پہنچائیں گے۔ آج ہم پاکستان کے جس مسئلے پر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ गर्मी में देखो प्यासे मर रहे हैं। یہ ویڈیو بھارت کے دارالحکومت نیو دہلی کی ہے، جہاں آپ پانی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو ہم دعا گو ہیں کہ یہاں کبھی وہ وقت نہ آئے کہ ہمیں بھی صاف پانی کے حصول کے لیے یا تو لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑے یا آپس میں باہم لڑائی جھگڑے کرنے پڑے، یا جس طرح ہم آج کشکول لے کر IMF سے قرض مانگ رہے ہیں، کہیں آنے والے وقت میں ہمیں بالٹی لے کر پینے کا صاف پانی بھی نہ مانگنا پڑے۔ ہم وہ خوش نصیب کہیں یا بد نصیب قوم ہیں جس کا شمار دنیا میں کثرت سے بارش والے علاقوں میں ہوتا ہے، مگر ہمارے ہاں 80% بارشیں سال کے 3 ماہ یعنی جولائی، اگست اور سپتمبر میں ہوتی ہے، یعنی مونسون کا سیزن۔ اور اسی جغرافیکل فیکٹ کے ہوتے ہماری نااہلی کی وجہ سے ہمارے آج کے دونوں مسائل جنم لیتے ہیں۔ پہلا، سال کے 9 ماہ ہمارے زرعی شعبے سے لے کر انڈسٹریز اور شہری آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیر زمین پانی کے ذخائر سے ٹیوب ویلز اور ٹربائنز کی مدد سے ایکسیسو پمپنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے زیر زمین پانی کے میٹھے ذخائر خطرناک حد تک گرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا دوسرا مسئلہ، سال کے باقی 3 ماہ یعنی جولائی، اگست اور سپتمبر میں بارشوں کی کثرت کی وجہ سے پیدا شدہ سیلابی صورتحال ہے۔ دوستو ہم وہ قوم ہیں جو سال کے 9 ماہ پانی کی کمی پر روتے ہیں اور سال کے باقی 3 ماہ پانی کی کثرت پر شکوہ کرتے ہیں۔ کبھی ہمارے پاس فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہیں بچتا، تو کبھی ہمارے پاس پانی کی کثرت کی وجہ سے کوئی فصل ہی نہیں بچتی۔ کبھی تو ہمیں شہروں میں پینے کے صاف پانی کے حصول کے لیے 100 روپے سے لے کر 400 روپے تک کی 19 لیٹر کی بوتل بازار سے خریدنا پڑتی ہے، تو کبھی مونسون کے سیزن میں اتنا پانی ملتا ہے کہ ہمارے گلی محلوں یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں بھی بارش کا پانی ہو ساتا ہے۔ ہم اپنے پہلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، جو ہے زیر زمین پانی کے خطرناک حد تک گرتے ہوئے ذخائر۔ دوستو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ ملک میں موسمیاتی تبدیلی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، پانی کی قلت کے خدشات سر اٹھانے لگے۔ اور ناظرین لاہور میں زیر زمین پانی کی گرتی ہوئی سطح مزید تشویشناک، واسا حکام لاہور زیر زمین پانی کی کم ہوتی سطح کو روکنے کے دعوے دار۔ عالمی سطح پر لاہور سے متعلق سٹڈی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 30 برس پہلے پینے کے پانی کے لیے صرف 200 فٹ تک بور کرنا پڑتا تھا، لیکن اب لاہور کے مختلف علاقوں میں میٹھا پانی 800 فٹ پر میسر آتا ہے۔ پاکستان میں پانی کی شدید قلت پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، ہو چکی ہے۔ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ شدید پانی کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں واٹر لیول کافی حد تک نیچے چلا گیا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں پانی کی خطرناک صورتحال ہے اور واٹر لیول 150 فٹ سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ تو ہم پاکستان میں جن ذخائر سے پانی حاصل کرتے ہیں، ان میں ڈیمز، دریا، نہریں
اور زیر زمین پانی کے ذخائر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر راولپنڈی اور اسلام آباد جیسے شہروں میں کچھ پانی تو زیر زمین وسائل سے حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ باقی پانی کی ضروریات قریب موجود ڈیم سے پانی حاصل کر کے بوئی کر لی جاتی۔ کراچی اور ان جیسے کچھ شہروں میں پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قریب موجود جھیلوں سے پانی حاصل کر لیا جاتا ہے، جبکہ لاہور اور اس جیسے بیشتر شہروں میں پانی حاصل کرنے کا ایک واحد طریقہ زیر زمین پانی کے ذخائر ہے، کیونکہ لاہور اور اس جیسے کچھ شہروں میں صاف پانی حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1984 میں لاہور کی آبادی محض 34 لاکھ تھی، جو اب بڑھ کر 2024 میں 1,25,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوستو، اس میسو کربلائزیشن کی وجہ سے شہری آبادی کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹربائنز اور ٹیوب ویلز کی مدد سے ایکسیسو واٹر پمپنگ کرنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے زیر زمین پانی کے ذخائر خطرناک حد تک گرتے جا رہے ہیں۔ واسا کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت لاہور شہر میں تقریباً 600 سے زائد ٹیوب ویلز ہیں۔ آج سے 15 سے 20 سال قبل جب ہم بور کیا کرتے تھے تو ہمیں پانی کا پہلا ٹیبل 50 سے 60 فٹ پر میسر تھا، جو آج 2024 میں گر کے 150 فٹ سے زیادہ نیچے جا چکا ہے۔ اور اس وقت لاہور میں بہت سی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز 800 سے 900 فٹ تک بور کر کے صاف پانی حاصل کر لیں گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ زیر زمین پانی کے ذخائر کا مناسب ریچارج نہ ہونا۔ زیر زمین پانی کے ذخائر کو ریچارج کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ دریا ہے، اور وہ 3 دریا جو سنتاس معاہدے کے تحت ہندوستان کے پاس تھے، جن میں راوی، ستلج اور بیاس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان میں پانی کی صورتحال بہت تشویشناک ہے، جبکہ باقی 3 دریا جو پاکستان کے حصے میں تھے، جن میں دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان نے مختلف جگہوں پر ڈیمز اور واٹر ریزروائرز بنا کر ان میں بھی پانی کی صورتحال کو کشیدہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ہمارے شہروں میں ایکسیسو اربنائزیشن کی وجہ سے گرین ایریاز بہت حد تک کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے انڈر گراؤنڈ واٹر ریسورسز کو ٹائملی ریچارج نہیں کیا جا رہا۔ ہمارا دوسرا مسئلہ سال کے باقی 3 ماہ یعنی مونسون کے سیزن میں کثرت سے ہونے والی بارشوں سے پیدا شدہ سیلابی صورتحال ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو ملاحظہ دیجیے۔ मूसलाधार बारिश से लाहौर डूब गया। कई घंटे की बारिश ने शहर का जल थल एक कर दिया। बारिश ने तमाम मुताल्लिका इदारों की कारकर्दगी का पोल भी खोल कर रख दिया है। लाहौर के सरकारी अस्पताल भी बारिश के पानी से महफूज ना रहे। सर्विसेज म्यू, PIC और जनरल अस्पताल में पानी दाखिल हो गया है। गुलबर्ग जैसा पोश इलाका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। यहाँ बनाए गए कलमा चौक अंडरपास समेत बेशतर अंडरपासेस डूब गए। पानी इतना ज्यादा था कि मुताद्दद गाड़ियां बंद हो गईं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी गाड़ियों को धक्का देकर निकालते रहे। कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास में गाड़ी डूब गई। वाल्टन रोड पर भी कई फीट पानी जमा है। वादियां डूबी हुई हैं, लोग मर रहे हैं, इनको फिक्र नहीं है। पांसरी बजा रहे हैं। 5 फुट पानी आया हुआ है, हर तरफ पानी खड़ा हुआ है। वासा की नाकिस कारकर्दगी के बायस शहर की बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक रेंगते हुए नजर आती रही। हम हर साल लाखों गए दिन बारिश का साफ पानी कुदरत से हासिल करते हैं, मगर सितम ज़रीफ़ी तो ये कि ये अवर रहमत हमारे लिए ज़हमत बन जाता है। हमारी सड़कों पर खड़ा रहने वाला बारिश का ये पानी हमारे लिए बेतहाशा मसाइल को जन्म देता है, जिनमें डेंगू जैसी ख़तरनाक बीमारियाँ, हमारे लिए पैदा शुदा ट्रैफिक के मसाइल और बिजली के तरसीली निज़ाम को होने वाला नुकसान शामिल है। इस पर एक और सितम ज़रीफ़ी ये कि हमारे इदारे इस बारिश के साफ पानी को स्टोर करने के बजाय टर्बाइन्स और वाटर पंप्स चलाकर इस बारिश के साफ पानी को नालों में बहाकर न सिर्फ ज़ाया कर देते हैं, बल्कि टीवी पर आकर शहर में निकासी आब का क्रेडिट भी हासिल करते हैं। तो अब शुरू होता है हमारी वीडियो का
وہ سب سے اہم حصہ جس میں ہم ان دونوں مسائل کا حل پیش کریں گے۔ تو ہمارے ان دونوں مسائل کا حل ایکویفائر ریچارج ویلز ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے ہم سڑک، پارکس اور دیگر جگہوں پر بارش کے جمع شدہ پانی کو سٹور کر کے زیر زمین پانی کے ذخائر میں واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہ زیر زمین پانی کے ذخائر کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے اور وہاں پر سٹور کیا جا سکتا ہے، اور وقت پڑنے پر ہم اسے دوبارہ پمپ کر کے اپنی ضروریات کے مطابق زمین سے واپس نکال سکتے ہیں۔ ہم درجنوں ایکویفائر ریچارج ویلز لاہور شہر میں لگا چکے ہیں۔ آئیے آپ کو ان کا وزٹ کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے ایکویفائر ریچارج ویل کو آپ کو ایک ڈائیگرام سے سمجھاتے ہیں۔ اس ڈائیگرام میں آپ کو ایک روڈ لیول دکھائی دے رہا ہے جس پر لوگ، گاڑیاں اور موٹر سائیکل وغیرہ چل رہے ہیں، اور 150 فٹ نیچے آپ زیر زمین فرسٹ واٹر ٹیبل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گرین کلر میں زیر زمین بور دکھائی دے رہا ہے جس میں سٹرینر پائپس ڈالے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر روڈ لیول سے نیچے ایک واٹر کلیکشن چیمبر یا پانی اکٹھا کرنے والا ٹینک بنا دیا جاتا ہے تاکہ سڑک پر جمع ہونے والا بارش کا پانی اس کے اندر آ سکے اور سڑک پر جمع نہ ہو۔ پھر سڑک لیول پر RCC پرفوریٹڈ سلیبز کی مدد سے اسے کور کر دیا جاتا ہے تاکہ ٹریفک کی روانی جاری رہے۔ تو دوستو، بارش شروع ہو چکی ہے اور یہ پانی سڑکوں پر جمع ہونا بھی شروع ہو چکا ہے، مگر یہاں ایکویفائر ریچارج ویل موجود ہے جس کی پرفوریٹڈ سلیب کی مدد سے سڑک پر کھڑا پانی اب اس واٹر چیمبر یا پانی کے ٹینک میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب بارش کا پانی اس ٹینک کے اندر آ چکا ہے اور ہماری سڑک بالکل صاف ہے اور ٹریفک رواں دواں ہے۔ یہ انڈر گراؤنڈ واٹر کلیکشن چیمبر صرف پانی سٹور نہیں کر رہا بلکہ 10,000 لیٹر فی گھنٹہ تک کی تیز رفتار سے پانی کو زیر زمین بھیج رہا ہے، جہاں پر یہ ریت کی تہوں میں جذب ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی فرسٹ واٹر ٹیبل تک بآسانی پہنچ جاتا ہے۔ یہ پانی زیر زمین پانی کے گرتے ہوئے ذخائر کے ساتھ شامل ہو کر اسے دوبارہ سے چارج کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ پرفوریٹڈ سلیبز ہیں جو چیمبر کے اوپر رکھی گئی ہیں، اور ان میں موجود سوراخ پانی کو سڑک پر کھڑا نہیں ہونے دیتے بلکہ پانی ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا مین پانی کا چیمبر ہے جس کی میجرمنٹ 5 فٹ بائی 5 فٹ بائی 5 فٹ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح پانی کے 2 ٹینکرز جن میں لگ بھگ 7,000 لیٹر پانی موجود تھا اس ایکویفائر ریچارج ویل نے زیر زمین سٹور کیا۔ تو دوستو، دونوں ٹینکرز کا پانی ان 3 پائپس کی مدد سے کھول دیا گیا ہے۔ سبز بور کے اوپر آپ کو سٹین لیس اسٹیل کا ایک سٹرینر نظر آ رہا ہے۔ دوستو، یہ سٹرینر گھاس پھوس، پتوں اور دیگر چیزوں کو اس میں جانے سے روکتا ہے۔ زوم کرنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کتنی سپیڈ سے اس میں داخل ہو رہا ہے، اور 7,000 لیٹر پانی لگ بھگ 30 منٹ میں زیر زمین جا چکا ہے۔ ہماری ایک ہمبل سبمیشن ہے کہ چیف منسٹر پر صوبے کے کروڑوں عوام کی ذمہ داری ہو۔ یہ کسی صورت بھی ایک چیف منسٹر کے عہدے کے شخص کے شایان شان نہیں کہ وہ بارش ہونے پر فلڈ بوٹس پہن لے، پانی کے جوہڑوں میں اتر جائے، وہاں پر فوٹو سیشنز کروائے اور واسا کے اہلکاروں کو معطل کرے۔ اس کے بجائے اس ماڈل کو امپلیمنٹ کیجیے تاکہ حقیقی معنوں میں پانی کے اس بحران پر قابو پایا جا سکے۔ اب ہماری ویڈیو کا اختتامی حصہ ہے جس میں ہم تمام حکومتوں اور حکومتی عہدیداران کو یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ ہوں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر حکومت وقت کو فنڈز کی کمی کا سامنا ہو یا وہ سمجھتے ہوں کہ اس وقت فنڈز کی کمی کی وجہ سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کیا جا سکتا تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ ہم آپ کو ایک ایسا مکمل جامع لائحہ عمل دینے کو تیار ہیں جس سے حکومتی خزانے پر 1 روپے کا بھی ایکسٹرا بوجھ ڈالے بنا لاہور شہر میں ہر مہینے
40 के करीब एक्वाफायर रिचार्ज वेल्स को लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।